اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ آج عید الفطر کا مبارک ترین دن ہے، لیکن یہ بے حد افسوس والی بات ہے کہ مجھے اس گاؤں سے الگ ہو کر، دور ہو کر ہمیشہ ہی عید و بقرعید کی نماز دوسرے گاؤں میں پڑتی ہے۔ ایسا محاذ ان لوگوں نے میرے خلاف، گاؤں والوں نے، ٹولہ محلہ والوں نے بنا دیا ہے کہ خود میرے اپنے ہی گھر والوں نے مجبوری کی حالت میں دوسری جگہوں پر جا کر عیدگاہوں میں، جس سے بلہا ہوا، کبھی بلہا چلا گیا عید کی نماز یا بقرعید کی نماز کے لیے، یا بلرام پور، کبھی بہت بار بلرام پور نماز عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی ادا کی ہے میں نے۔ بہرحال یہ ایک بہت افسوس کا مقام ہے کہ کسی ایک خاص شخص کو آپ اس طرح سے ٹارچر کریں، ذہنی طور سے، جسمانی طور سے بھی۔ میرے اپنے گھر میں جب میں محفوظ نہیں ہوں تو خیر میں دوسروں کی بات کیا کروں۔ دوسرے تو خیر وہ ہیں ہی اسی ذہنیت، اسی فطرت کے لوگ ہیں، فرعونی ذہنیت کے لوگ ہیں، اور فرعونیت جیسا کہ میں ہمیشہ ہی کہتا آیا ہوں، ان کے اندر ایک قسم کی فرعونیت بھری پڑی ہے، کوٹ کوٹ کر۔ لہٰذا ان سے کسی خیر کی امید رکھنا فضول ہے، بیکار ہے۔ بہرحال ہم اپنا سفر، دیکھیے کوئی راستہ بالکل سنسان ہے، کوئی نہ آدم ہے نہ آدم زاد ہے۔ اپنی حالت پر جتنا بھی افسوس کروں وہ کم ہے۔ آج ہجرت کر کے مجھے دوسرے گاؤں میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے جانا پڑ رہا ہے۔ یہ افسوسی کی تو بات ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال مجھے مجبور کر دیا گیا ہے، اس طرح سے میرے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے اس گاؤں میں، لیکن مجبوری کے تحت میں اس گاؤں میں پڑا ہوا ہوں۔ والد صاحب ہمارے مرحوم، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ ہمیشہ ہی ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا، اس گاؤں میں قیام نہ کرنا کبھی بھی، سب لوگوں سے مل جل کر رہنا وہ بات الگ ہے، اور ویسے بھی سبھی لوگوں سے مل جل کر رہتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے تو سبھی سے دعا سلام بنا کر رکھتا ہوں، حتی الامکان جہاں تک مجھے فرصت ملتی ہے۔ دکان سب میری کام ہی ایسا ہے، بہت ڈیوٹی والا کام ہے، 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے
کبھی کبھی 12-13 گھنٹہ بیٹھنا پڑتا ہے مجھے. سخت ڈیوٹی والا کام ہے میرا دکانداری کا، اور سب کچھ یہ مجھے اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے. لہٰذا وقت نہیں نکال پاتا ہوں کسی دوسری مصروفیات کے لیے، یا سوشل جو گاؤں میں سوشل ڈیوٹی ہوتی ہے اس کے لیے. تو لوگ مجھے کچھ الگ ذہنیت کا سمجھ لیتے ہیں کہ یار یہ تو لوگوں سے دوری بنا کر رکھتا ہے، بہت بیکار انسان ہے. حالانکہ وہ خود کو میری جگہ پہ رکھ کر سوچیں تو شاید ایسا وہ نہ کہیں. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ والد صاحب ہمیشہ ہی ایک بات کہا کرتے تھے، بیٹا اس گاؤں میں، اس خصوصی طور سے انہوں نے اسی کٹرا شنکر نگر کا نام اکثر وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں اس گاؤں کے اندر، اور بہت ہی حالانکہ ان کی بہت عزت تھی گاؤں میں، ابھی بھی لوگ انہیں باعزت طور پر یاد کرتے ہیں. ایک عزت، ایک مرتبہ انہوں نے حاصل کیا جہاں بھی وہ رہے. لیکن وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے، راجستھان میں جب ہم لوگ تھے وہاں پر وہ یہی بات دہرایا کرتے تھے، بیٹا وہاں قیام نہ کرنا، وہاں قیام نہ کرنا، اس گاؤں میں قیام نہ کرنا. یعنی یہاں اپنی زندگی اس طرح سے ضائع نہ کرنا. اب ضائع ہونے کے برابر ہی صحیح ہے، صحیح کہا تھا انہوں نے، والد صاحب نے، کہ روزی روٹی کا تو خیر کوئی بہت زیادہ ذریعہ معاش بھی نہیں ہے یہاں. زندگی سمجھو ایک طرح سے ضائع ہی ہو گئی ہے. وہ کہا کرتے تھے اکثر یہی بات کہ وہاں کے لوگوں کا دل ایک بہت سخت دل کے لوگ ہیں. وہ بیل بچھڑوں میں، کھیت کھلیانوں میں جتے ہوئے سخت دل کے ناہنجار قسم کے لوگ ہیں. حالانکہ سبھی لوگ ایسے نہیں ہیں، اچھے لوگوں کی جماعت بھی ہے، لیکن اچھے لوگ بہت تھوڑی سی تعداد میں ہیں، اور جو ہیں وہ بھی بیچارے رفتہ رفتہ دنیا سے کوچ کرتے جا رہے ہیں. اور اب جو لوگ بچے ہیں وہ بھی کھل کر وہ حق بات نہیں بول پاتے ہیں. کچھ ماحول اس قسم کا بنا ہوا ہے گاؤں کا. بہرحال تو یہ موقع خیر ان سب باتوں کا نہیں ہے. چلیے ہم دیکھیے بجلی پور آ گئے ہیں بلہا. انشاءاللہ نماز پڑھنے کا ارادہ ہے میرا. ابھی پانڈے جی صاحب ملیں گے راستے میں تو وہ پوچھیں گے، دیکھیے رحمان بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ عید الفطر کے دن، عید کے دن وہ بھی بڑا تعجب و حیرت ہو. خیر وہ جانتے ہیں، معلوم ہے انہیں.
چلیے خیر، اب یہاں سے ویڈیو بنانا بند کریں گے، منزل آ گئی ہماری۔
دیکھیے باتوں ہی باتوں میں ہم رمیڈی آگے دیکھیے پتہ ہی نہیں چلا. یہاں کچھ کھا پی کر انشاءاللہ پھر آگے روانہ ہوں گے. چلیے السلام علیکم. عید کی بہت بہت مبارکباد آپ سب کو.